سبز دھنیوں کا باغ جہاں چیونٹیاں اپنے گھروں میں رہتی تھیں۔ چیونٹیوں کی ملکہ بہت اچھی اور نرم دل تھی۔ ایک دن چیونٹیاں اپنے گھروں سے نکلیں ندی کے کنارے پانی پینے اور اپنا کھانا تلاش کرنے کے لیے۔ وہ راستے میں جا ہی رہی تھی کہ اچانک اسے ہاتھی دکھائی دیا۔ ہاتھی چونکہ بہت بڑا تھا اور چیونٹیاں چھوٹی۔ چیونٹیوں کی ملکہ بولی، اے موٹے ہاتھی، تم دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ اگر ہم تمہارے پاؤں کے نیچے آ جائیں اور مر جائیں تو تمہارا کیا جائے گا؟ ہاتھی بولا، پیاری چیونٹیوں، ہمارا مقصد آپ کو نقصان پہنچانا نہیں ہے۔ ہم بہت بڑے ہیں لیکن ہم پھر بھی نیچے دیکھ کر چلتے ہیں کہ کسی کا ہماری وجہ سے نقصان نہ ہو۔ پھر بھی آپ کو میری کوئی حرکت بری لگی ہو تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ چیونٹیوں کی ملکہ نے کہا، کوئی بات نہیں موٹے ہاتھی، تم نے معافی مانگ لی، تم بہت اچھے ہاتھی ہو۔ یہ کہہ کر چیونٹیاں ندی کے کنارے گئیں، وہاں پانی پیا اور کھانا کھایا اور پھر شام ہوتے ہی واپس گھر کی طرف لوٹ گئی۔ ایک دن ہاتھی کو محسوس ہوا کہ وہ بہت بڑا ہے اور باقی جنگل کی مخلوق بہت چھوٹی ہے، اور میں کیوں ان چھوٹے لوگوں سے ہر وقت معافی مانگتا رہتا ہوں۔ ہاتھی میں غرور اور تکبر آ گیا۔ وہ خود کو بہت بڑا اور اکڑو سمجھنے لگا۔ ہر دن اب وہ جنگل کے جانوروں اور پرندوں سے لڑائی جھگڑا کرنے لگا۔ ایک دن ایک ہرن ہاتھی کے پاس گیا۔ اس نے کہا، موٹے ہاتھی، تم اچانک اتنا کیسے بدل گئے ہو؟ جنگل کے جانور اور پرندے تمہاری ان حرکتوں سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ میں تم سے وجہ پوچھنے آئی ہوں کیونکہ مجھے جنگل کے جانوروں نے تمہارے پاس وجہ دریافت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ہاتھی بولا، چھوٹی ہرن، میں جنگل کے جانوروں میں سب سے موٹا اور بڑا ہاتھی ہوں، کوئی میرے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ ہاتھی نے کہا، جاؤ سب کو بتا دو، جیسے میں کہوں سب ویسے ہی کریں، کیونکہ بڑوں کا ادب کرنا چاہیے۔ ہرن نے ہاتھی کی جب یہ بات سنی تو واپس دوسرے جانوروں کے پاس گئی اور ساری بات انہیں بتائی۔ جنگل کے باقی ہاتھی بھی اس کی اس حرکت سے بہت پریشان تھے۔ وہ موٹے ہاتھی کے پاس گئے، اسے کہا کہ آج کے بعد ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، ہمیں ایک مغرور ہاتھی اپنا ساتھی نہیں چاہیے، ہمیں یہی پرانا اور اچھا ہاتھی چاہیے۔ سب ہاتھی اسے یہ کہہ کر واپس جنگل کی طرف چلے گئے۔ ایک دن سب ہاتھی اور باقی جنگل کے جانوروں نے موٹے ہاتھی کو سبق دینے کا فیصلہ کیا، اسے یہ یقین دلانے کے لیے کہ اچھائی ہی بڑائی ہے یا برائی میں بڑائی ہے۔ ہاتھی اور باقی جانور جنگل کے شیر کے پاس گئے، اسے ساری بات بتائی۔ شیر سب کی بات پر راضی ہو گیا۔ ایک دن موٹا ہاتھی بیمار ہوا، اس کی عیادت کو کوئی نہ آیا۔ شیروں کے جھنڈ نے موٹے ہاتھی پر حملہ کرنے کا سوچا تاکہ اسے سبق دیا جائے کہ اچھائی میں فائدہ ہے یا نقصان۔ سب شیر اکٹھے ہوئے، انہوں نے بیمار موٹے ہاتھی پر حملہ کیا۔ ہاتھی بہت کمزور اور بیمار تھا، وہ خود کے لیے کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ ہاتھی چلایا لیکن اس کی مدد کو کوئی نہ آیا، کیونکہ ہاتھی کا رویہ سب کے ساتھ بہت برا تھا، اس کا اپنا خاندان بھی اسے چھوڑ چکا تھا۔ ہاتھی پریشان ہو گیا اور مدد کے لیے اور چلایا۔ شیر اسے نقصان نہیں بلکہ اسے سبق دینا چاہتے تھے کہ جب وہ اچھا تھا تو سب اس کے پاس تھے، سب اس کا خیال رکھتے تھے۔ شیر کے حملے سے ہاتھی اور زیادہ چلایا، اس کی وجہ سے سب دوسرے جانور بھی اکٹھے ہو گئے اور سب نے شیر کو روکا۔ تب ہاتھی کو احساس ہوا کہ اچھائی اور مل کر رہنے میں ہی کتنی حکمت ہے۔ پھر شیر بولا، موٹے ہاتھی، یہ ہم سب کا ایک منصوبہ تھا۔ سب چیونٹیاں اور پرندے، باقی جانور سب بہت پریشان تھے تمہاری اس حرکت سے۔ تم میں اچانک غرور اور تکبر آ گیا تھا۔ تمہیں یہ بتانا بہت ضروری تھا کہ تکبر کتنا بڑا گناہ ہے۔ سب کی یہ بات سن کر ہاتھی بہت شرمندہ ہوا۔ چیونٹیاں بولی، اتفاق اور اچھائی ہی ایک طاقت ہے جو ہمیں دوسروں کے برے سلوک سے بچا سکتی ہے۔ ہاتھی نے جب چیونٹیوں کی یہ بات سنی تو رونے لگا اور سب سے اپنے رویے کی معافی مانگی۔
اور سب سے گزارش کی کہ مجھے سب معاف کر دیں، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے اپنے کیے کا سبق مل گیا ہے، وہ آئندہ کبھی زندگی میں ایسا نہیں کرے گا۔ جنگل کے جانوروں چیونٹیوں نے موٹے ہاتھی کو معاف کر دیا اور سب جانور اور چیونٹیاں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ سب نے ہاتھی کی دیکھ بھال کرنا شروع کیا اور ہاتھی جلد ہی صحت یاب ہو گیا اور وہ سب مل کر ندی کے کنارے پانی پینے جاتے اور ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتے اور خوش رہتے۔ تو بچوں، ہمیں اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ اتفاق میں برکت ہے، تکبر اور غرور میں ہمیشہ ہمارا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ مل جل کر رہنے میں ہی اچھائی ہے، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، سبسکرائب، لائک اور کمنٹس ضرور کریں۔